رسول الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دونوں دانت کشادہ تھے. دوران کلام ان کے درمیان سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا. چہرے انور کی روشنی سے سوئی نظر آنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سحری کے وقت میں کچھ سی رہی تھی تو میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. بہت تلاش کی مگر نہ ملی. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی سے سوئی نظر آنے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کا رنگ کیسا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کا رنگ جسم کے دوسرے حصوں کے رنگ سے مختلف نہ تھا. حالانکہ تمام انسانوں کے بغلوں کا رنگ جسم کے رنگ سے مختلف ہوتا ہے. فصیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح اور بلیغ زبان والے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے تم سے زیادہ فصیح ہوں کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لغت پرانی ہو کر ذہنوں سے گم ہو چکی تھی، محو ہو چکی تھی. اس لغت کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور مجھے یاد کروا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے سکھایا اور بنو سعد بن بکر میں میری ابتدائی پرورش ہوئی. ابن عساکر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں، سب سے زیادہ فصیح ہوں، اس لیے کہ میں قریش کی ایک محترم شاخ میں پیدا ہوا ہوں اور پھر بنو سعد میں میری پرورش ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی. یزید ابن الاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی جمائی نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. تم آسمانوں کے چرچرانے کی آواز نہیں سن سکتے اور آسمان کا چرچرانا درست ہے کیونکہ اس میں چند انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں فرشتے پیشانی رکھ کر سجدہ نہ کرتے ہوں. حضرت براء ابن العازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو تمام اجتماع کے آخر میں پس پردہ عورتوں نے بھی سنا، یعنی آپ کی آواز دور تک بھی پہنچ جاتی تھی. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم آدھی رات کو خانہ کعبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کی آواز سنا کرتے تھے حالانکہ ہم اپنے مکانوں میں بہت دور فاصلے پر ہوتے تھے. السلام علیکم.